مدارسنا الحسان تزينت قد أقبل العام الدراسي السعيد اشتاقت الطلاب واشتاقوا لها. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. ترجمۃ الباب ہے باب فی ذکر البعث والصور، بعث بعد الموت کے حق ہونے کا بیان اور نفخ صور کا بیان. نفخات صور کی تعداد میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ نفختین ہے یا نفخات ثلاثہ ہے، یا بعض لوگوں کے یہاں 4 نفخات بھی ہیں. قرآن کریم میں 2 کا تو واضح تذکرہ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. سورہ یاسین میں بھی آیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. بقیہ تفاصیل جلالین میں اچھے طریقے سے آپ کے سامنے گزر چکی ہے. روایت ہے مسدد رحمہ اللہ کے حوالے سے اور جاری ہے عن عبداللہ ابن عمرو تک. یہاں سند میں ہے حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی. معتمر کے والد کا نام تھا سلیمان اور وہ کہتے حدثنا اسلم العجلی الربعی. ثقات ہے، ابن حبان نے ثقات میں شامل اور شمار کیا ہے. اور نام آ رہا ہے بشر ابن شغاف الضبی البصری، یہ بھی ثقہ راوی تھے. عن عبداللہ ابن عمرو، تقریباً نسخوں میں عبداللہ ابن عمرو ہے، عبداللہ ابن عمر نہیں ہیں. اور عبداللہ ابن عمرو صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصور قرن ينفخ فیہ. ثابت ہو گیا کہ صور جس کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں آیا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو وہ صور ایک قرن ہوگا جس کے اندر پھونکا جائے گا. قرن سینگ، تو وہ کوئی باقاعدہ سینگ نہیں ہوگا، سینگ کی شکل و صورت جیسا ہوگا جس کے اندر پھونکا جائے گا. اور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے. جمہور علماء بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ بالاجماع حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے. صور پھونکا جائے گا اور بعث ہوگا، مردے قبروں سے اٹھیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے. جیسے آیا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور اسی سے ہے الباعث. اللہ تعالیٰ کا نام اسی لیے الباعث ہے کہ وہ قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا. صور ابھی ذکر ہوا، ایک جسم ہوگا جو سینگ کے جیسا ہوگا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پھونک سے اس میں آواز پیدا ہوگی. بعث اور صور کا مسئلہ تقریباً اجماعی ہے، سب فرقے اس کے قائل ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ان ابواب کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں دوسرے اسلامی فرقوں کا کچھ اختلاف بھی ہے. اس لیے بہت سے سنن ابی داؤد کے نسخوں میں یہ باب نہیں ہیں. بقول محدثین کے منذری کے نسخے میں جنہوں نے ابو داؤد کا اختصار کیا، تحقیق کی، اس میں بھی یہ باب نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس کے بعد کی روایت حدثنا القعنبی عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، یہ اصح الاسانید ہے. ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
کل ابن آدم تأکل الارض، پورے بنی آدم کو اس کی قبر کی مٹی کھا جائے گی، الا عجب الذنب، سوائے اس کے پیچھے کی ایک دم کی طرح ہڈی ہے، اس کو زمین نہیں کھائے گی، منہ خلق، اسی ہڈی سے وہ پیدا کیا گیا، وفیہ یرکب، اور اسی سے اس کو قیامت کے دن ترکیب دی جائے گی۔ یہ عجب پڑھا جائے گا، ایسی ہڈی جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نیچے ہے، اور اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جب خلق ثانی ہوگا تو اسی میں ترکیب دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مٹی کے نیچے ایک طویل عرصے تک وہ ہڈی رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فنا نہیں ہوگی۔ علامہ مزنی وغیرہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ الا عجب الذنب میں الا واو کے معنی میں ہے، یعنی وعجب الذنب ایضا یبلا، اچھی تحقیق ہے، لیکن روایات صریحہ اس کا اباء کرتی ہیں۔ روایات صریحہ میں آیا کہ وہ پرانی نہیں ہوگی، ایک طویل عرصے تک وہ باقی رہے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو فنا نہیں ہوگا، نہیں، اس کو فنا تو ہوگا۔ حدیث شریف کا مطلب سمجھیے، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، کہ ابن آدم کے جسم کے تمام حصوں کو جب اس کو قبر میں ڈالا جائے گا تو زمین کھا جائے گی۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے ناک پھٹتی ہے، اس کے بعد شرمگاہ پھٹتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا پیٹ پھٹتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ قبر کی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آدمی کی پیدائش کی ابتدا کی، اسی میں دوبارہ ترکب ہوگا اور انسان کے جسم کو بنایا جائے گا۔ ترجمہ کرتے وقت میں نے وضاحت کی کہ عجب الذنب کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا اس کو بالکل زمین نہیں کھائے گی؟ بعضوں نے کہا کہ نہیں کھائے گی، تو پھر اللہ کا کیا مطلب؟ مقصد طول بقاء ہے، کافی دنوں تک وہ باقی رہے گی، لیکن ایک نہ ایک دن تو وہ فنا ہو جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اور ہر چیز فانی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ پرانی تو ہوگی لیکن بالکل فنا نہ ہوگی، کچھ ذرات اس کے زمین کے اندر کی مٹی میں خلط ملط ہو کر باقی رہیں گے، اگرچہ وہ نظر نہ آئیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا کہ وہ رائی کے دانے جیسی ہو جائے گی، اسی لیے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اول ما یخلق و آخر ما یخلق، پیدائش میں سارے جسم کے اجزاء پر مقدم، اور آخر ما یخلق، پرانے ہونے میں سب سے اخیر میں۔ اور یہی بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مشکل الآثار میں فرمائی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لطف قدرت سے مستنکر نہیں ہے کہ عجب ذنب باقی رہے، اس کو مٹی، آگ، کوئی چیز کھا نہ سکے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا معاملہ ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، جیسے صاحب بدل وغیرہ نے زوردار بات لکھی، کہ اس میں جو آیا کہ بنی آدم کے تمام اجزاء کو مٹی کھائے گی، ما من عام الا خص عنہ البعض، جبکہ نصوص بھی دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء علیہم السلام۔ انبیاء کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ملحق بالانبیاء ہیں عدم عقل ارض کے باب میں، جو روایات کو الگ الگ جگہ سے ثابت کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ نے اوجز المسالک میں لکھا ہے کہ شہیدوں کو زمین نہیں کھاتی،
وہ آدمی جو احتساباً اذان دیتا ہے اس کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ صدیقین کو، اپنے علم پر عمل کرنے والے علماء کو، حامل قرآن اور عامل قرآن کو، اسلامی حدود پر رہ کر حفاظت کرنے والے کو، طاعون اور آسمانی وباؤں اور بلاؤں میں جو آدمی انتقال کر جائے صبر اور احتساب کرتا ہوا اس کو، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے کو اور اللہ کی نسبت پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کو زمین نہیں کھاتی۔ یہ ہے تلک عشرۃ کاملہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے۔ حق یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ عجب الذنب، اس کو زمین نہیں کھاتی۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ ہوائی جہاز وغیرہ میں ایک بلیک باکس آتا ہے، پورا ہوائی جہاز ٹوٹ جائے، جل جائے نعوذ باللہ، اور گر جائے، سڑ جائے، پانی میں گل جائے، لیکن وہ بلیک باکس نہیں گلتا، نہیں سڑتا، نہیں جلتا، اس میں پورا ریکارڈ سیو رہتا ہے۔ اسی لیے اس ایک بلیک باکس کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ حادثے کا پتہ لگایا جائے کئی کروڑوں ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ بلیک باکس یا عجب الذنب آج کے زمانے میں سمجھیے میموری کارڈ کی طرح ہوگا جس میں انسان کا ڈیٹا بھرا رہتا ہے۔ اس ڈیٹے میں ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ موبائل بدل ڈالو لیکن میموری کارڈ میں، یو ایس بی میں، پین ڈرائیو میں، جو بھی تعبیر کر لو، سب کچھ محفوظ اور سیو رہتا ہے۔ آپ چاہے ایسی سیم بدلو، چاہے ایسا ہینڈز فری بدلو، چاہے ایسا موبائل بدلو، چاہے ایسا کرو، لیکن اگر یہ آپ نے سیو رکھا ہے تو کوئی تکلیف نہیں۔ حق تعالی شانہ اس کو سیو رکھے گا اور نیا جسم دے کر اسی میں سے جسم پیدا کر کے پھر پورا ڈیٹا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس کے بعد کا باب ہے باب فی الشفاعۃ۔ یہ ہے مختلف فی مسئلہ۔ معتزلہ اور خوارج شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت شفاعت کو ممکن کہتے ہیں عقلاً، اور سمعاً نصاً شفاعت وجوبی طور پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اور خوارج معتزلہ وغیرہ جو استدلال کرتے ہیں کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، وہ کفار کے باب میں ہے۔ علامہ عینی نے ان لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں جن سے حدیث شفاعت مروی ہے، اور فرماتے ہیں علامہ عینی شرح بخاری میں کہ وہ 50 سے زائد ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام نووی سے اور امام نووی نے قاضی عیاض سے نقل کیا ہے۔ بہت مفید معلومات ہے، سنیے، بحوالہ عمدۃ القاری نقل کر رہا ہوں کہ شفاعت کی 5 قسمیں ہیں۔ شفاعت 5 قسم کی ہوں گی۔ نمبر 1، قیامت کے میدان کی ہولناکیوں سے راحت دلانے کے لیے۔ نمبر 2، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دلانے کے لیے۔ نمبر 2، ایسی قوم کو جنت میں داخلہ دلانے کے لیے جو عذاب کی مستحق ہو چکی ہے۔ نمبر 4، جہنم سے عصاة مؤمنین کو نکالنے کے لیے، گنہگاروں کو نکالنے کے لیے۔ نمبر 5، شفاعت لرفع الدرجات، درجات کی بلندی کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ تو پھر سے سمجھتے ہیں ہم، شفاعت کا معتزلہ اور خوارج انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گنہگاروں کے لیے شفاعت بالکل نہیں ہوگی۔ وہ اتنی بات تو مانتے ہیں
کہ مومنین کے لیے رفع درجات والی شفاعت ہوگی، اور ہم یہ پانچوں شفاعت کے قائل ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ عقائد کی کتابوں میں ہے کہ الشفاعت ثابتۃ للرسل والاخیار والصلحاء والاتقیاء فی حق اہل الکبائر، اور اخبار مستفیضہ اس پر دلالت کرتے ہیں، اور معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بات ہے کہ عفو اور مغفرت بغیر سفارش کے جن کی نہیں ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام بڑھا کر ان کے حق میں شفاعت کی جائے گی۔ اہل سنت کے نزدیک گنہگاروں کی مغفرت اور معافی بغیر شفاعت کے بھی ممکن تو ہے، جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں، لیکن شفاعت کی صورت میں مغفرت ہونا یہ تو بھی طریق الاولویت ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو جب مذنبین کی مغفرت اور ان کو معافی بغیر شفاعت کے مل سکتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں ویغفر ذلک لمن یشاء، تو پھر شفاعت کے ذریعے تو بدرجہ اولا ہوگا۔ معتزلہ کے یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں گنہگار کو سزا دینا یہ اللہ کے ذمہ واجب ہے، معاف کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس بنا پر وہ شفاعت کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام ان سب باتوں کی تردید فرما رہے ہیں۔ پہلی روایت دیکھیے، باب فی الشفاعتی کی، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حریث الاصفر، جن کی کنیت تھی ابو یحییٰ البصری۔ امام ابو داؤد نے ان کی ایک روایت باب الشفاعت میں اپنے سامنے ہے ذکر کی ہے، وہ ثقہ راوی تھے، اور علامہ ذہبی نے ان کو مجہول الحال لکھا ہے، البتہ ابن حبان نے ثقات میں سے ان کو شمار کیا۔ ان اشعث یعنی اشعث بن عبداللہ بن جابر الحدانی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ دیکھو کہ میری سفارش یہ اہل کبائر کے لیے بھی ہوگی، جو بڑے بڑے گناہ والے ہیں ان کے لیے حضور کی سفارش سے معاف کر دیا جائے گا اللہ کے فضل اور رحمت سے۔ خوارج چونکہ مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، اور معتزلہ منزلتم بین المنزلتین کے قائل ہیں، اس لیے بھی وہ منکرین شفاعت میں سے ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے مصنف نے اہل سنت والجماعت کے مسلک کو ثابت کیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو اللہم ارزقنی شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے کرنے کا بھی، عجیب سی بات ہے، انکار کر دیا ہے۔ لیکن یہ جہالت ہے حقیقت شفاعت سے۔ شفاعت غفران کے لیے ہوگی، دخول جنت بغیر حساب کتاب کے ہوگی، زیادت درجات کے لیے ہوگی۔ ہر عقل مند اعتراف جو کرتا ہے اپنے گناہوں کا، وہ جانتا ہے کہ مجھے عفو کی، غفران کی قیامت کے دن ضرورت پڑے گی۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہ مانگی جائے، عجیب سی بات ہے۔ یہ حدیث خوارج وغیرہ کی تردید کرتی ہے، معتزلہ کی بھی، اور ویسے بھی بہت سی احادیث ہیں اس قسم کی جس کو لایا جا رہا ہے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اس سے مراد ہے کہ شفاعتی بعد هذه الشفاعت التي قد عمت جمیع المسلمین فی الابتداء، پہلے میری شفاعت شروع میں تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی، نبیوں کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ پھر میری شفاعت ان مؤمنین مذنبین کے لیے ہوگی جن کو اللہ نے دنیا میں معاف نہیں کیا ہوگا، وہ حضور کی سفارش سے جہنم سے نکالے جائیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ کر سب کے حق میں سفارش کریں گے، اور اہل کبائر کے حق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اہل سنت کے پاس بہت سارے دلائل اس سلسلے میں وارد ہیں۔ شفاعت کے بارے میں روایات حد تواتر کو پہنچی ہیں، صحت شفاعت فی الآخرت کے بارے میں سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے، اور میں نے شفاعت کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جن کے نیکیاں اور جن کے سیئات مساوی ہوں گے ان کے حق میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نیز جنت کے کھلوانے کے لیے بھی سفارش کریں گے، اور جو مستحقین عذاب ہوں گے ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے بھی کریں گے، اہل مدینہ کے لیے بھی سفارش ہوگی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کے زائرین کے لیے امتیازی طور پر اور اختصاصی طور پر سفارش ہوگی۔ ان میں سے بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفارش خاص ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے مشفوعین میں سے بنائے اور آپ کی سفارش کا شرف ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ دنیا ہی میں ہمارے ساتھ عفو و غفران کا معاملہ فرمائے، اور یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کی بلندی پر بھی دلالت ہوتی ہے کہ حضور کا اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ حضور کی سفارش سے بڑے بڑے کانڈ والے بڑے بڑے گناہ والے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم ارزقنا شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اذان کے بعد کی دعا میں بھی تو پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة، اور ایک روایت میں آیا والدرجة العالیة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔